الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں تقریباً 2 جمعوں سے مسلم شریف اور دیگر ترمذی وغیرہ کی حدیث پڑھ کر سنائی جا رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، اللہ کے رسول، ہم سب کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ البتہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی موت کے بعد بھی اس عمل کا سلسلہ باقی رہتا ہے، جاری رہتا ہے. ان 3 چیزوں میں سے پہلی چیز صدقہ جاریہ. ایک لمبی مدت تک لوگ فائدہ اٹھائے، اس طور پر آدمی اگر اللہ کے لیے صدقہ خیرات خرچ کرتا ہے تو انتقال کے بعد بھی اس کا سلسلہ ثواب کا برابر چلتا رہتا ہے. اس کے لیے بہت ساری شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، لیکن شرط یہ بھی ہے کہ اخلاص، دکھاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، نام و نمود نہ ہو. اور پھر اگر کسی نے 1 روپیہ بھی خرچ تو کیا ہے لیکن اس کے پیچھے اگر دکھاوا ہے، اس کا مقصد اگر کسی کو دکھانا ہے، تو پھر اس کا بھی بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو یہ پہلی چیز ہے جاری رہنے والا صدقہ. اسی سے متعلق 2 جمعوں پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات آخر میں عرض کی گئی تھی کہ ہم سے پہلے
اس ملک میں جو مسلمان زندگی گزار کر گئے ہیں انہوں نے بہت ساری جائیداد، اپنی پراپرٹیاں اللہ کے لیے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے واسطے وقف کیا، جس کو اوقاف کہتے ہیں، وقف کہتے ہیں۔ اس کی پراپرٹیاں پورے ملک میں بے شمار پھیلے پڑے ہیں، اور آج اسلام دشمنوں کی نظریں انہی اوقاف کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مکمل طور پر ان اوقاف پر قبضہ اور حاوی ہو جائے، اور اس کے لیے انہوں نے بہت سارے راستے اپنائے ہیں، اور اس کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ اس عنوان اور ٹاپک میں اگر بظاہر کامیاب ہو جائیں گے تو پھر مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اس وقت جتنے اوقاف کی پراپرٹیاں اور جائیداد ہیں اس سے کما حقہ مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جتنے اس کے اندر ملوث ہیں وہ خود اپنا بنا رہے ہیں، اس وقت کی جائیداد کو جس کے لیے وقف کیا گیا تھا اس پر خرچ نہیں ہو رہا ہے، یہ اور بات ہے۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ موجودہ حکومت اس وقت ان سارے اوقاف کو اپنی تحویل میں لے کر مسلمانوں کو خالی ہاتھ پتے خوان کرنا چاہتی۔ جو کچھ بچا کچا یا اوقاف سے کچھ مسلمانوں کی مدد اور تعاون ہوتا ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کریں، اور ان اوقاف کی حفاظت کا اللہ ذریعہ اور سبب پیدا فرمائے۔ اس کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ ہر شہر میں ایک نوجوانوں کی کمیٹی ہونی چاہیے۔ نوجوان کیا کیا کام کر جاتے ہیں لیکن اس طریقے کی کوئی کام کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے۔ ایک فرد بشر بھی آ کر کم از کم پوچھا ہو ایسا بھی نہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ قوم کہاں سے کہاں جا رہی ہے، نوجوانوں کو آج فرصت نہیں ہے۔ کل اللہ نہ کرے جب شہر کے اندر بھی خدا نہ خواستہ حکومت کی ناپاک نظر پڑے گی تب شاید بیدار ہو، اور اس وقت تک وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، کوئی کچھ نہیں کر پائے۔ اس سے پہلے ہم بیدار ہو جائیں، جو معلومات حاصل کریں کہ کہاں کہاں وقت کی جائیداد ہے شہر کے اندر، جی ہر مسجد کے کچھ نوجوان کھڑے ہوں اور اس طریقے سے اس کام کو اگر کریں گے، اپنے دستاویزات، ڈاکومنٹس، آپ کو سن کر تعجب ہوگا، اگرچہ یہ بات کہنے کی نہیں ہے لیکن میں پھر بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ شہر کے اندر آپ معلومات کریں، جتنی مسجدیں ہیں کیا ان مسجدوں کا ڈاکومنٹس موجود ہے، معلوم کریں۔ جی جو مسجدیں ہیں ان کے دستاویزات، ڈاکومنٹس، پیپر کریکٹ ہیں یا نہیں وہ معلوم کریں، اپنے پاس ہے بھی، موجود ہے بھی یا نہیں، پہلے اس کی تحقیق کریں۔ اور جو بھی مسجد ہے، جو بھی جی اس کے تحت جتنے پراپرٹی ہیں اس کے ڈاکومنٹس کہاں تک صحیح ہیں، پہلی بات ہے یا نہیں، پھر ہے تو کہاں تک وہ موجودہ حکومت کے حساب سے کس قدر صاف شفاف ہیں، یہ ساری چیزیں تحقیق کریں۔ ہم نے ایک مثال آپ کو دی ہے، ایسے بہت سارے اوقاف ہیں ہر شہر کے اندر لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ بعض لوگ، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، حضرت یہ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں یہ وقف وری، اوقاف یہ کیا ہے؟ یہاں تک علم نہیں ہے،
وقت کس کو کہتے ہیں اس کے متعلق کبھی ہم نے سننے کے لیے کوشش نہیں کی، سمجھنے کے لیے کوشش نہیں کی۔ اس سے پہلے ہم نے کہا اعداد و شمار کے حساب سے کہ 5 لاکھ ہزار یا کروڑ کے حساب سے پراپرٹی ہے کہ اگر ان پراپرٹیوں کو صحیح معنی میں نظم و نسق کے ساتھ چلایا جائے تو پورے ملک میں ایک مسلمان بھی غریب نہیں رہے گا۔ اتنی پراپرٹیاں ہیں جو ہمارے بڑوں نے اس ملک میں اللہ کے لیے وقف کر کے گئے ہیں۔ آج ان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، لیکن مسلمان اپنی حالت پر آپسی رسا کشی، آپسی لڑائی جھگڑے میں ہی اپنا پورا وقت، قیمتی وقت ضائع اور برباد کر رہا ہے۔ بہرحال اللہ ہمارے ملک کے اندر موجودہ اوقاف جتنے بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائے، اس کے اسباب پیدا فرمائے، اور حکومت کی جو سازش کے طور پر ناپاک ارادے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ناکام و نامراد بنائے، اور مسلمانوں کی جان مال آبرو کی مکمل اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور مسلمانوں کو بیدار رہ کر ہر کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلا یہ ہے کہ صدقہ جاریہ، دوسرا ہے علم، کہ اگر کسی نے اپنے علم کے ذریعے سے کسی کو فائدہ پہنچایا ہے تو پھر یہ علم بھی اس کے نام اعمال میں برابر نیکی لکھی جائے گی، ثواب لکھا جائے گا۔ ان دو چیزوں کے بارے میں مختصر ہی صحیح آپ کی خدمت میں سنا دیا گیا ہے۔ تیسری اور آخری چیز ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، ویسے تو ہر چیز اہم ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم کی خصوصیت سے نوازا تھا کہ حضور تھوڑا بولتے لیکن دریا بولتے، جملے تھوڑے تھوڑے ہوتے، ایک ایک ورڈ ہوتا لیکن اس کے اندر جو ہے سمندر ہوتا۔ اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں جامع الکلم، یعنی کلمہ چھوٹا ہوگا لیکن اس کے اندر مضمون سمندر کی طرح ہوگا۔ اللہ کے نبی، ہم سب کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول دن صالح یدعو لہ، نیک اولاد، جی نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، وہ دعا ثواب اجر کی شکل میں ان کے ماں باپ کے نام اعمال میں چڑھتا رہتا ہے، میٹر چلتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اولاد نیک ہو، صالح، ولد صالح، نیک اولاد۔ آج اولادوں کی حالت خون کے آنسو رونے کی ہے، ماں باپ سر پیٹ رہے ہیں لیکن بولنے کی مجال نہیں، ماں باپ پریشان ہیں، اولاد کی صحیح تربیت، ان کی صحیح تعلیم نہ ہونے کی بنا پر آج اکثر و بیشتر، کم نہیں اکثر و بیشتر ماں باپ اپنی اولاد سے بیزار ہو چکی ہیں، ماں باپ اپنی اولاد سے بیزار ہو چکے ہیں، پریشان ہیں۔ ایک ایک ماں، ایک ایک باپ اپنی اولاد کی وجہ سے دم گھٹ کر زندگی گزار رہا ہے۔ کتنے واقعات سنائے جائیں، کیا کیا قصے بیان کیے جائیں، ہم دور دراز کی بات نہ کریں، اپنے شہر کے اندر کی حالت کو دیکھیں۔ قرآن کریم نے ماں باپ کے بارے میں کتنی تاکید اٹھا کر ہم قرآن پڑھیں تو معلوم ہوگا، ہم اپنے دل سے سوال کریں، آج میری صبح ہوئی ہے، میں نے قرآن کا کتنا صفحہ پڑھا ہے، کتنی لائن پڑھی ہے،
ہم کو قرآن پڑھنے کی فرصت کہاں ہے؟ ہاں بستر پر ابھی پڑا ہوا ہے، آنکھ پورے طور پر کھلی نہیں ہے، لیکن ہمارا نیٹ آن ہوتا ہے اور جتنے میسیجز آئے ہیں اس کو اپنی خمار کی آنکھوں سے، غنودگی کی آنکھوں سے ان سارے میسیجز کو، آڈیو ویڈیو سب کو دیکھ کر کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی بستر سے اٹھتا ہے. لیکن نہ فجر کی نماز، نہ تلاوت. قرآن کریم میں اللہ نے کتنی جگہ ماں باپ کے متعلق، اللہ اکبر، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کی تذکرے کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فوراً دیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایک جگہ نہیں، آپ ہر پارے میں کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے اپنی عبادت کا ذکر کرنے کے بعد کہ اے انسانوں میری عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. ایک جگہ تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر تمہارے ماں باپ شرک کی بات کہیں تو ان کی بات مت مانو، شرک کی بات کے علاوہ ان کے ساتھ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر ان کے ساتھ کافر اور مشرک ماں باپ ہیں تب بھی ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ برتاؤ. اس درجہ ماں باپ کا اللہ نے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں ہم سب کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید کے ساتھ ماں کے بارے میں، باپ کے بارے میں فرمایا. اتنی آیتیں ہیں، اتنی حدیثیں ہیں، لیکن ہمارا حال ہم دیکھ لیں، معاشرے کے اندر اولاد اپنی ماں باپ کی کیا خاطرداری کر رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو تمہارا باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، تم چاہو تو اس دروازہ کو کھول لو یا چاہو تو اس دروازے کو توڑ دو. کھولنے کا مطلب ہے راضی کر لو، خدمت کر لو، اطاعت کر لو. توڑنے کا مطلب ہے اس کی نافرمانی کرو، اس کو جھٹک دو، دور کر دو. باپ کے بارے میں جہاں فرمایا، ماں کے بارے میں فرمایا سنو جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے. کیا یہ حدیثیں ہمارے سامنے نہیں؟ آج ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر بھی کمائی کر رہے ہیں. باپ کہیں یہاں نوکری کر رہا ہے، کہیں مزدوری کر رہا ہے، کہیں آٹو چلا رہا ہے، کہیں کچھ، اور اولاد اللہ اکبر. میرے دوستو بزرگوں، زندگی میں اپنے ماں باپ کی قدر کریں. جو لوگ زندگی میں قدر نہیں کر سکتے ان کو موت کے بعد، اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ماں کیا چیز ہے، باپ کیا چیز ہے. گھر میں جب تک یہ بڑے رہتے ہیں رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، خیر ہے وجود میں آتا ہے، اور جب یہ بڑے سر چلے جاتے ہیں گھر ویران سا لگتا ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ مقدر ہے، اللہ کی مرضی ہے، کسی کو یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے. جو بھی ہے، باپ ہو، ماں ہو، جی شوہر ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، دنیا سے تو جانا ہے. لیکن جب تک دنیا میں ماں باپ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا سلوک کریں. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہم سب کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَقْصَى أَبَاهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، کہ تم دیکھ لو کہ قیامت کے قریب ماحول ایسا بنے گا کہ لوگ اپنے باپ کو دور کریں گے،
اپنے دوستوں کو قریب کریں. آج کام کاج کے بعد وقت جو گزارا جاتا ہے وہ دوستوں کے ساتھ گزارا جاتا ہے. باپ کے ساتھ بیٹھ کر 2 منٹ بات کرنے کی فرصت نہیں. کئی گھر ایسے ہیں کہ باپ اپنے بچوں کو، بچے اپنے باپ کو دیکھ کر کئی دن گزر گئے. ایسے بھی مکانات ہیں، ایسے بھی گھر ہیں. ماں کی خیریت پوچھنے کے لیے وقت نہیں ہے، باپ کی خیریت پوچھنے کے لیے وقت نہیں. یہ حالات ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں فرمایا کہ جو نیک اولاد ہوتی ہے، جو دنیا کی زندگی میں بھی اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرتی ہے، بہترین خدمت، اور جب ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں دونوں یا کوئی ایک، فرمایا اولد صالح یدعو لہ، کہ جو اولاد نیک ہوتی ہے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ دعا ثواب اور اجر کی شکل میں ان کے ماں باپ کے نام اعمال میں چڑھتا رہتا ہے. اللہ اکبر. ہم اپنے دل سے آدھا منٹ کے لیے سوال کریں، اگر ہمارے والدین میں کوئی انتقال کر گئے ہوں تو میں نے اپنے والدین کے لیے کتنی مرتبہ دعا کی کہ اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجئے، ان پر رحمت فرما دیجئے، ان کی قبر کو جنت بنا دیجئے، ان کو عذاب قبر سے بچا لیجئے، ان کو جنت میں اعلیٰ علین میں مقام عطا فرمائیے، ان کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے کر ہنستے کھلکھلاتے ہوئے جنت میں پہلی فرصت میں داخلہ دلوا دیجئے. جی پل صراط میں بجلی کی طرح انہیں پار کرا. ہم نے کتنی مرتبہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی ہوگی. آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ جنازے کی نماز باپ کی یا ماں کی جنازہ ہے، کچھ لوگ نوجوان باہر کھڑے ہیں، لوگوں نے پوچھا کیوں؟ نہیں مجھے نماز نہیں پڑھنی آتی. اور وہ کون ہے؟ ان کے اولاد ہیں. جنازے کی نماز پڑھنے نہیں آتی. ایک تو اس میں 2 باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو صالح بنائے، نیک بنائے، تو پھر وہ اولاد مرنے کے بعد ہمارے لیے اللہ سے دعا کر کے ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کے سلسلے کو باقی رکھے گی. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ، ندوۃ العلماء لکھنؤ کے بہت بڑے حضرت ہیں جنہیں اللہ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے. وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میری والدہ، ان کی والدہ کا نام تھا خیر النساء. سبحان اللہ. آج ہماری عورتوں، بچیوں کی، بہنوں کی ناموں کو سنتے ہیں تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا عجیب و غریب نام. خیر النساء، عورتوں میں سے بہتر. اور ایسی نکلی وہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. کروٹ کروٹ اللہ ہر اولاد کو ایسی ماں نصیب فرمائے. خیر النساء وہ اتنی شفقت کرتی تھی اپنی اولاد پر، بہت زیادہ مہربان تھی، لیکن 2 باتوں میں بڑی سخت تھی. حضرت لکھتے ہیں کہ میری والدہ خوب مجھ پر رحمت اور شفقت کرتی، لیکن 2 باتوں میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتی تھی. پہلی بات، اگر میں کسی وجہ سے تھک کر عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تو ہمارے ماں باپ کیا کرتے؟ تھک گیا ہے چھوڑ. میری والدہ مجھے کتنی ہی گہری نیند کیوں نہ ہو اٹھاتی، بیدار کرتی اور نماز پڑھاتی عشاء کی. نماز پڑھانے کے بعد پھر سلاتی. آج ہماری کتنی عشاء کی نمازیں ضائع اور برباد ہو رہی ہیں. ہماری ماؤں کو نہ اس کی فکر ہے، نہ خود اولاد کو اس کی فکر ہے. کتنی عشاء کی نمازیں ہماری زندگیوں میں خزاں باقی ہیں. اگر مجموعے میں ہم سوال کر لیں کہ بھائی بتاؤ، اس سوال میں میں بھی شامل رہوں گا کہ ہماری اب تک کی زندگی میں بتاؤ ہماری نمازیں کیا ایسی ہے کہ ہمارے ذمہ ایک بھی نماز قضا نہیں ہے.
نماز بھی ہماری قضا نہیں ہے، کیا ہم ہاتھ اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ جی میں ایسا بندہ ہوں کہ میرے ذمہ الحمدللہ ایک نماز بھی قضا نہیں؟ کیا نماز کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا؟ عبادات میں سب سے پہلے نمبر پر جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، اور نماز صحیح نکل آئی تو باقی اعمال میں اللہ کی طرف سے چھوٹ مل جائے گی، اور اگر نماز میں گڑبڑی ہو گئی تو پھر باقی اعمال میں بھی گرفت ہوتی چلے جائے گی۔ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ حضرت لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ ان کی والدہ اگر عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائے تو کتنی ہی گہری نیند کیوں نہ ہو اٹھا کر اسے نماز پڑھواتی اور پھر فجر کی نماز کے لیے بیدار کرتی اور نماز کے بعد قرآن پاک پڑھنے بٹھا دیتی۔ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ آج ایسی ماؤں کی ضرورت ہے جو اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں۔ نماز چھوڑ رہی ہے اولاد تو ماں کمپرومائز نہ کریں، درگزر نہ کریں، رعایت نہ کریں، بلکہ ماں نماز پڑھائیں۔ یہ ماں کب نماز پڑھائے گی؟ جبکہ وہ ماں اس کے اندر خیر النساء جیسی صفت ہوگی۔ اس لیے شادیاں جب کرے تو دینداری کی بنیاد پر شادی کرے، مال کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر اور خوبصورتی کی بنیاد پر ہرگز شادیاں نہ کرے۔ اس سے خیر النساء جیسی صفت پیدا نہیں ہوگی۔ ہاں، دینداری کے ساتھ مالداری بھی ہے، حسن و جمال بھی ہے، حسب نسب خاندان بھی ہے، تو یہ نور علی نور ہوگا۔ لیکن صرف اگر ہمارا ٹارگیٹ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیسا لڑکا تلاش کیا جا رہا ہے، آئی ٹی فیلڈ میں ورک کر رہا ہوں، اسی طرح لڑکی کیسی ہو، سندر ہو، خاندان والی ہو، فلاں ہو، دینداری کو سیکنڈری درجے میں رکھتے ہیں۔ بچپن میں مکتب میں قرآن پڑھ لیا، بہت اچھا، اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری اولاد ہماری موت کے بعد دعا کرے گی تو ہمارے نام اعمال میں وہ دعا نیکی بن کر لکھی جائے گی، ثواب لکھا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے، یہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے گی، اور اگر ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں وبال بنیں گے، سر کا درد بنیں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔